الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اما بعد عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں سے تیسرا رکوع تیسرا درس ہے کہ جس کا عنوان ہے فضائل رمضان۔ آج انشاءاللہ ہم فضائل رمضان کے حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نامہ مہینہ ہے جو اپنے اندر بے شمار رحمتیں، برکات اور مغفرتیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے ہی نیکیاں شروع، سحری کھانا بھی عبادت، سحری پکانا بھی عبادت، پھر وضو کرنا بھی عبادت، اور نوافل پڑھنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، اور جس طرح اس محفل میں بیٹھے ہیں بیٹھنا بھی عبادت، اور پھر پورا دن روزہ تو روزہ بھی عبادت، افطاری بھی عبادت، افطاری سے فارغ ہوں تو پھر نماز، پھر قیام اللیل، تو پورا گویا انسان جو ہے نیکیوں کے موقع ہی مواقع ہے۔ تو نیکیاں جمع کرنے کا جو سب سے بہترین مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ اس کی جو پہلی شان ہے وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو قرآن کا نزول کوئی چھوٹی عام بات نہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ نعمت ہدایت یہی قرآن ہے۔ آپ کی بھرپور صحت ہے، بھرپور دولت ہے اور بھرپور عروج ہے، نعمت ہدایت کے بغیر وہ ناکام انسان ہے۔ بھئی سب کچھ ہو ہدایت نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ تو ہدایت، یہ ہدایت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہدایت ساتھ ہو تو بندہ غریب ہو جنت جائے گا، ہدایت ساتھ ہو معذور بھی ہو جنت جائے گا، اسیر بھی جائے گا، قیدی بھی جائے گا، کوئی بھی نعمت ہدایت لازمی ہے۔ نعمت ہدایت نہ ہو تو دنیا کا بادشاہ ہو تو وہ کامیاب نہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے نا، یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت عظمیٰ قرار دیا۔ قرآن ہی ہدایت، اس کو ہٹا دے تو نہ یہ زمین قائم رہ سکتی ہے نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ تو رمضان کے فضائل میں یہ مختلف یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ باقی جو وحی تھی سابقہ کتب کی وہ بھی رمضان میں، اس کی کوئی زیادہ ایتھنٹسٹی نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ مختلف کتب میں آتا ہے، مسند احمد اور معجم کبیر طبرانی اور بھی 2-3 حوالوں میں نے دیکھا کہ یہ باتیں موجود ہیں کہ پہلے رمضان کو جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ جو ہے وحی ہوئی، 6 کو جو ہے وہ تورات اتری، اور 13 کو انجیل اتری، 17 کو زبور اتری، اور اسی طرح 24 کو اور ایک اور جگہ تھا 25 کو قرآن کا نزول ہوا۔ تو مشہور تو ہے، اللہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن ایک حقیقت آپ جان لیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس حقیقت یہ نصوص قطعیہ اور صریحہ ہے کہ فرمایا کہ یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں کیا ہوا؟ نزول قرآن ہوا۔ قرآن مانا اگر اس کی چند آیات بھی ہوں وہ قرآن ہے، پوری کتاب تو نہیں اتری، وہ تو 22 سے 23 سال کے عرصہ میں قرآن کا نزول ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان آیات کو بھی قرآن کہا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ پہلے فلاں جگہ اترا اور پھر وہاں سے نیچے آیا تو یہ لایانی تعویلات، ان کی کوئی یہ اپنے مفروضے کو صحیح کرنے کی ایک لایانی کوشش ہے۔ اللہ جل شان قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یوم القیامہ، کہ جو فرمایا کہ ہم ان کے درمیان آپ جب قرآن پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کے درمیان ہم کیا کر حجاب مستورا۔ تو قرآن سے مراد وہ پورا قرآن تھوڑا پڑھتے تھے، وہ تو قرآن کی چند آیات پڑھتے تھے،
وہ جتنے چاہے وہ 1 پارہ ہو 2 ہو، تو مراد یہ ہے کہ جب قرآن کہا جائے گا تو اس کی یہ نہیں ہے کہ پوری کتاب مراد ہو، وہ آیات بھی قرآن ہے، وہ صورتیں بھی قرآن ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ رمضان کی پہلی رحمت ہے۔ یہ جب رحمت شروع ہوئی تو پھر رحمتوں کی بہار لگ گئی، یہ قرآن کے نزول سے۔ تو عزیز سامعین کرام، رمضان جو ہے یہ رمضان سے ہے، را میم ضاد اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے شدید گرمی، جلن، یا جو روز سورج کی روشنی پڑتی ہے نا ریت کے ٹیلوں پہ، تو اس گرمی کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کہتے ہیں۔ تو عربوں نے جب یہ قمری مہینوں کے نام رکھے تو شدید گرمی تھی تو یہ نام رکھ دیا۔ تو مسلمان اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ۔ آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کے ساتھ گناہ ختم ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، ہر وقت کی نیکی ہے، تو کتنے ثواب ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ جلا دیتا ہے۔ تو بارہ رمضان کی اپنی ایک اہمیت اور شان ہے۔ دوسرا اس کا مقام یہ ہے کہ یہ صرف نزول قرآن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب معنی فریضہ، کہ ہم نے فرض کر دیا تم پر روزے۔ تو روزے کس مہینے فرض ہے؟ رمضان میں۔ یہ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ دوسرا، یہ اصل میں ایک تربیت ہے کہ دیکھیں روزے میں وہ چیزیں حرام ہیں جو بذات خود حلال ہے۔ پانی پینا کب حرام ہو گیا؟ کھانا کھانا کب حرام ہو گیا؟ اور اپنی بیوی سے مباشرت کب حرام ہو گیا؟ تو حلال چیزیں بھی رمضان کے روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ منع فرما دی۔ تو جہاں جائز چیزیں بھی منع ہے، ناجائز چیزوں کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ کوئی تک بنتا ہے؟ آپ جائز کام تو نہ کریں، پانی نہ پییں جبکہ بدنی اور جسمانی ضرورت ہے، لیکن آپ ناجائز کام کریں جبکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو بھائی دوسری اس کی فضیلت ہے روزہ، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ روزہ جیسی ایک طویل عبادت، جو انسان بھائی نماز میں تو 20 منٹ رہتا ہے، تو روزے میں 14 گھنٹے رہتا ہے، 16 گھنٹے رہتا ہے، اور یہ پھر موسم کے مطابق ہوتے۔ ہمارے علاقے میں بھی 17 گھنٹے کا روزہ تھا، اس سے بھی زیادہ تھا، بلکہ بعض علاقوں میں 20 گھنٹوں کا بھی روزہ ہے۔ تو مختلف جو ہے نا یہ، اور اسی طرح لیلۃ القدر، یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے انعام ہے نا، تو یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ لیلۃ القدر، خود پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ آج بدقسمتی دیکھے ہماری کہ جس کتاب کی وجہ سے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت ملی، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے انسانوں کی سوچ پہ کہ بھئی جس نزول قرآن کی وجہ سے ہے نا خیر من الف شہر، اور اس کے نزول کے بعد ہر آدمی جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، گویا اس کی رات ہر رات اسی طرح گزرے۔ عزیز سامعین کرام، یہ لیلۃ القدر، اور پھر فرمایا کہ یہ بھی فضیلت رمضان ہے، تنزل الملائکۃ والروح، جن فرشتوں پر ہم نے ایمان لانا ہے اور ان کا نزول ہوتا ہے، اور ساتھ والروح، تو زیادہ لوگوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا نزول ہوتا ہے کس میں؟ اس رات میں۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ اور کس لیے آتے ہیں؟ کوئی سیر کرنے آتے ہیں؟ نہیں، بھائی مومنوں کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ جل شانہ اس رمضان ہی کی وہ رات ہے نا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مضبوط کام کا فیصل کر دے گا۔ انسان کے امور کا فیصلہ اللہ جل شانہ اسی جو ہے مہینے کی ایک رات میں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اعتکاف کو دیکھ لیں، وہ بھی کتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف، کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو آج سے 1000 سال پہلے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام اور جناب ان کے فرزند
جناب اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے کیا ہے، پاک اور صاف رکھنا۔ تو یہ اعتکاف بھی کیا ہے، بڑی عبادت ہے۔ تو یہ کس مہینے میں ہے؟ یہ رمضان المبارک میں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم پورا تفصیلی اعتکاف کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ تو یہاں جو ہے نا بات یہ تھی کہ اعتکاف بھی کیا ہے، اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اعتکاف بھی کیا ہے، فضائل رمضان میں سے ہے کہ ایک اور بڑی عبادت، کیا آپ روزہ تو ہوتا ہے نا دن کا، اعتکاف دن کا بھی ہے اور رات کا بھی ہے، ایک طویل عبادت جو سنت شریعہ سے ثابت ہے، اور وہ کیا ہے، اعتکاف ہے، اور اسی رمضان المبارک کے ہی مہینے میں ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، تو اللہ جل شانہ نے اس بارے میں مثال، جب انسان نیکیوں میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے گا، کسی کو سزا دے۔ تو فرمایا کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، ابواب النار یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ تو جو اپنی بدعملی سے خود دستک دے جہنم کو، اور وہ کہے کہ نہیں جنت تو مجھے پسند ہی نہیں ہے اور میں نے کرتوت یہ کرنے ہیں، اب اس کا کیا علاج ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حالانکہ سارے عمل ہی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی ذخیرہ احادیث میں روزوں کا کوئی ثواب کو معین نہیں کیا گیا۔ تو یعنی فرمایا کہ یہ ہم جانے اور اس کا اجر جانے، کتنا اجر ہے، پھر اللہ جل شانہ کی اپنی عطا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے، یہ بھی لازم و ملزوم ہے کہ انسان جو ہے کہ روزہ خلوص نیت سے کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ روزہ کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا نا روزہ ہے، تو بندے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہے جی، تو فرمایا نہیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ سے تھوڑا پتہ چلنا ہے۔ تو فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی کیا دوں گا، جزا دوں گا۔ اسی طرح ایک ضعیف روایت ہے، تو وہ اس میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، الامام العادل، اور اس کی جگہ بعض نے المسافر بھی کہا، اور اسی طرح ایک وہ الصائم حتی یفطر، روزے دار کہ جب وہ روزہ کھولے، ایک اس کی، اور تیسرا ہے وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال یہ اللہ جل شانہ نے مومن کو یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ جل شانہ دعا سننے والے، وہ سمیع الدعا بھی ہیں، مجیب الدعا بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک انسان جو ہے نا اپنے اندر یہ کوشش کرے، تو بہرحال اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی مناجات کو پیش کرتا رہے۔ اسی طرح قیام اللیل ہے، وہ بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، اور خود حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے، قیام اللیل کرے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے قیام، یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے، نصوص شریعہ سے۔ ہاں کسی کی مرضی ہے تو اجتماعی کرے، انفرادی کرے، لیکن قیام اللیل تو ہے۔ قیام اللیل جو ہے وہ فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اللہ جل شانہ اس کے گناہ بھی کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت اللہ جل شانہ کی طرف سے ایمان ہے، انعام ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان صبر، سخاوت اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ جناب
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास व काना अजवद मा यकूनु फी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फैयाद और सखी थे। आतम तई तो उनके सामने कुछ भी न था, वो सबसे ज़्यादा फैयाद और सखी थे। तो रमज़ान में आपकी सखावत और ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये भी क्या है, ये भी रमज़ान के साथ एक चीज़ मुख्तस है। इसी तरह फरमाया कि जन्नत है ना, जन्नत के एक दरवाजे का नाम भी क्या है, वो जन्नत का दरवाज़ा, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू अर्रय्यान, वो बाबुर रैयान जो है वो जन्नत का एक क्या है, दरवाज़ा है। तो ये भी उसकी एक फजीलत है। तो अज़ीज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने इस रमज़ान में भरपूर मौका दिया कि इंसान अपने लिए क्या करे, नेकियां इकट्ठी कर ले, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ले और जो है अपने आप को जन्नत के काबिल कर ले। तो इस बरकतों और रहमतों के बावजूद भी अगर कोई आदमी जो है वो नेकी या जन्नत को हासिल नहीं करता तो उसका कसूर है या किसी और का कसूर है। तो हमें चाहिए कि हम इस वक्त को संजीदगी से लें और भरपूर तरीके से जो है हर तरह से कोशिश करें कि अल्लाह जल्ल शानहू की खुशनुदी हासिल कर दी जाए। इस दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सब जो है वो अल्लाह जल्ल शानहू की क्या है, मौके हैं कि इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर ले। तो हमें अल्लाह जल्ल शानहू रमज़ान मुबारक से भरपूर नफ़ा और फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।